إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حدیث جبریل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات ہوئے، جن میں ایک سوال یہ ہوا اسلام کسے کہتے ہیں. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا شہادتین کی گواہی دینا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا. نماز کے حوالے سے چند پہلو پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، جس میں نماز کی اہمیت، نماز کی نیت، نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت، نماز میں رفع الیدین کے جواز، اور آج میرے بھائیو نماز کے حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ ہے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا. فرض عبادات رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن نماز میرے بھائیوں تقرب سے بھی آگے ایک مقام رکھتی ہے. نماز یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اور خالق کے درمیان ہم کلامی گفتگو کا ذریعہ ہے. اور کون ایسا شخص ہے جو رب تعالیٰ سے ہم کلامی نہ کرنا چاہتا ہو، گفتگو نہ کرنا چاہتا ہو؟ یقیناً ہر کلمہ گو اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو، رب تعالیٰ سے گفتگو کرے. میرے بھائیو رب تعالیٰ اپنے بندے کو ہم کلامی کا، گفتگو کرنے کا شرف کب بخشتا ہے، کب عطا کرتا ہے؟ میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب نماز کے اندر ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے سب تعریفات رب تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. رب تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. رب تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں
مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب تعالیٰ، اے ہمارے خالق مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ جواب دیتا ہے، سبحان اللہ، کیا جواب ہے رب تعالیٰ کا، ھذا بینی و بین عبدی، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ مطلب میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ بندہ رب تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندے نے کیا سوال کیا اپنے رب تعالیٰ سے؟ بندے نے سوال کیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا۔ بندے نے اپنے رب تعالیٰ سے یہ سوال کیا، رب تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبد ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ بندے نے جو رب تعالیٰ سے مانگا ہے، رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کر دیا ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا ذریعہ، گفتگو کا ذریعہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بعض حضرات نے رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا اور اپنے چاہنے والے مقتدیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو کہہ دیا، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو لے، مقتدیوں کو کوئی ضرورت نہیں رب تعالیٰ سے گفتگو کرے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔ وہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ مقتدیوں کو کہہ دیا جاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مقتدیوں کو کہا جاتا ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو، امید ہے تم پر رحمت ہو۔ میرے بھائیوں، جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہو خاموشی سے سننا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں ان لوگوں کا یہ جواز ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کو اس آیت کے حوالے سے سمجھنے میں غلطی لگی، خطا کر گئے۔ شریعت کے بعض احکام عام ہیں، بعض احکام خاص ہیں۔ مثلا میرے بھائیوں، حکم عام کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتہ، حکم عام ہے میرے بھائیوں کہ تم پر ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں ذبح کیے بغیر، وہ کیا ہیں؟ وہ مردار ہیں۔ وہ میرے بھائیوں کھانے حرام ہے، ان کا استعمال حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ وہ مردار ہیں۔ لیکن حکم خاص آ گیا۔ حکم خاص کیا آ گیا میرے بھائیوں؟ اس حکم خاص کے اندر ہماری دلچسپی بڑی بڑھ جاتی ہے۔ کس علاقے کے اندر کون بندہ مچھلی زبردست بناتا ہے؟ مچھلی کو کون ذبح کرتا ہے؟ سمندر سے نکلی، پانی سے باہر، مر گئی، کیا ہے؟ مردار ہے، لیکن سب کھاتے ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ مچھلی اور ٹڈی مردار، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم خاص ہے، میری امت کے لیے حلال ہے۔ حکم عام کیا ہے؟ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو زنا کرے 100 کوڑے لگاؤ ان کو۔ اور حکم خاص کیا آ گیا؟ شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو زنا کرے ان کو رجم کر دو۔ حکم عام ہے کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حکم عام ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حکم خاص کہا گیا۔ حکم خاص کیا آ گیا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ حکم خاص آ گیا۔
کیا خاص آ گیا؟ جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، فرض ہو، نفل ہو، اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے حکم خاص ہے سورۃ فاتحہ جس نے نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ جو شخص سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے میرے بھائیو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بھی کوئی بھی نماز پڑھی اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ اور ناقص ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہ چیز کو جا کے دوبارہ مکمل کیا جائے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر کہ نماز کو بندے کو دہرانا پڑے گا اگر اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو۔ سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز کے اندر اس کی نماز ناقص ہے۔ اور دوسری میرے بھائیوں نماز میں سورۃ فاتحہ سننے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ اور وہ شخص جس نے کوئی بھی نماز پڑھنی ہے اس نے سورۃ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنی ہے تو اس کی نماز مکمل ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں، سننی نہیں۔ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے میرے بھائی۔ اب حکم خاص پر عمل کیسے کیا جائے گا جبکہ امام صاحب خود تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی دوسری آیات تلاوت کر رہے ہیں، تو پیچھے مقتدی کیسے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال دل میں آیا، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو دل میں پڑھ لیا۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے ذریعے بندہ رب تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، رب تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس مناجات ہم کلامی کے اختتام پر میرے بھائیوں ایک دعا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ آمین ہے۔ جہری قرات میں میرے بھائیوں جہری آمین، سری نماز کے اندر سری آمین عظیم سنت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں نے تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے پر اور آمین کہنے پر حسد کیا ہے۔ میرے بھائیو آج ان دونوں باتوں پر ہمارا عمل کیسا ہے اپنے معاشرے کے اندر نظر دھڑا کر دیکھ لیجئے۔ نہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں سوائے جان پہچان کے، نہ ہم جہری نمازوں کے اندر بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ جبکہ میرے بھائیو جہری نمازوں میں بلند آواز میں آمین کہنا اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ اس لیے جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، مل گئی، اس کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو غلطیوں اور خطاؤں سے پاک ہو سوائے انبیاء کرام کے؟ میرے بھائیو جب غلطیاں اور خطائیں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں تو پھر ان کو دور کرنے کے لیے اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھیے، سورۃ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیے۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، مطلب سنت پر عمل کرنے والے ہم اپنے آپ کے دعوے دار ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا دوہرا معیار، ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر، منبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھ کر سکھائی، اور بعد میں کیا کہا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اے مسلمان بھائیو، نفلی نمازوں میں فجر کی 2 رکعتیں جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں، ان کی کتنی اہمیت فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں، ان کی اہمیت فجر کی 2 رکعتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اتنا مقام و مرتبہ فجر کی سنتوں کا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر اتنی پابندی اختیار کرتے کہ آپ نے ہمیشگی اس پر اختیار کی۔ نہ آپ نے حجر میں اس کو چھوڑا، نہ سفر کے اندر چھوڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ خیبر سے واپسی پر جو قافلہ ہے ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے، رات کا وقت ہے، قافلے والے سارے تھکے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کون آج رات جو ہے پہرا دے گا تاکہ جو قافلے والے ہیں وہ آرام کر سکیں، ایک آدمی جاگتا رہے تاکہ وہ نگرانی کر سکے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ساری رات پہرا دیتے رہے، جب فجر کا وقت قریب ہوا ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تھک گئے تھے ساری رات۔ جو ہی ٹیک لگائی ان کی آنکھ بھی لگ گئی، سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ فجر کا وقت نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی کرنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر پڑتی ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے گھبرا کر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا بلال تیرے وعدے کہاں گئے کہ تو وعدہ کر کے وعدہ ہم سے کیا کہ فجر کے وقت میں اٹھاؤں گا، تو بھی سویا ہوا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جو چیز آپ کے اوپر غالب آئی میرے اوپر بھی وہی غالب آئی۔ آپ نے کیا کہا؟ اس جگہ سے کوچ کر دو، پورے قافلے والوں کا سواریاں اٹھاؤ، آگے چلو۔ آگے جا کر آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھی، اور سنتوں کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو جماعت کر نماز پڑھائی۔ سفر ہو حجر ہو، آپ نے فجر کی 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا، پابندی کے ساتھ ان کو پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اب اس نقطے سے جو چیز بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، جس طرح نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے میں سمجھنے میں ہمارے بھائیوں کو غلطی لگی، اسی طرح ان بھائیوں کو نماز فجر کی سنتوں کے حوالے سے بھی غلطی لگی۔ کیسے غلطی لگی؟ کیا غلطی لگی؟ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، لہذا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، چاہے جماعت ہو رہی ہو، امام جماعت کروا رہا ہو، اس سے پہلے وہ جماعت اگر پڑھی جا رہی ہے تو پڑھی جائے، اس سے پہلے فجر کی 2 سنتوں کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی، لہذا جہاں فرض نماز ہو رہی ہو وہاں پر ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مسجد کے کسی دوسرے کونے میں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لے، پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ آ کر بندہ مل جائے، اس کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ اور یہی میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر یہی عمل ہو رہا ہے۔ فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے،
بعد میں ہمارے بھائی آتے ہیں جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، نماز کی آیت کے ساتھ مل جاتے ہیں، جبکہ صحیح حدیث اور واضح حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے حدیث سے استدلال کرتے ہوئے سنتے پہلے پڑھیں گے، جماعت میں بعد میں شامل ہوں گے۔ ان بھائیوں سے میرے بھائیوں سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ جب آپ نے کہا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سننا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں پڑھنا۔ قرآن کی آیت وہاں پیش کی کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی دوسری آیات پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کونے کے مسجد کے دوسرے کونے میں کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، تشہد کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، والدین کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں یہ سب، اور لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیو یہ کیا تضاد نہیں تھا اور کیا ہے؟ اس نقطے کو سمجھیے، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے صاحب سنتے پڑھ رہے ہیں، آگے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے، جب بندہ دین کو اپنی عقل کے مطابق سمجھے گا ٹھوکریں کھائے گا۔ لہذا فجر کی سنتے ہیں اگر کوئی جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکے تو وہ جماعت کے ساتھ آ کر ملے، جماعت کو اپنی مکمل کرے، سنتے بعد میں پڑھ دے، بعد میں فوری پڑھ سکتا ہے۔ قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک شخص کو دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کیا صبح کی تو 2 دفعہ نماز پڑھے گا؟ اس شخص نے جواب دیا میں نے فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی میں اب وہ پڑھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اور اگر کوئی شخص میرے بھائیوں فوری فجر کی جو 2 سنتیں رہ گئی تھی نہیں پڑھنا چاہتا، ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرنا چاہتا ہے، یا نیند کا اس پر غلبہ ہے، تو میرے بھائیو اس حوالے سے بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی۔ کیا رہنمائی کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی۔ میرے بھائیو یہ نقطہ بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح کا پہلو ہے، کسی پر تنقید کرنے کا مقصد ہرگز نہیں۔ میری اپنی ذاتی خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میری عبادات کو قبول کرے، اور یہی خواہش میری آپ کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی بھی عبادات کو قبول کرے، لیکن عبادات تب قبول ہوگی جب اس کے اندر اخلاص ہوگا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی عبادت، تو پھر امید کی جا سکتی ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو۔ اگر طریقہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائیوں کوئی عبادت کرنے کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں۔ حاتم طائی کا ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، عرب کی سرزمین کے اندر اتنا بڑا سخی میرے بھائیوں گزرا ہے، اپنی پوری جائیداد لوگوں کے اندر تقسیم وہ کرتا رہتا تھا، لیکن میرے بھائیوں بیٹا آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ میرے باپ کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کو ایک چیز کا بھی فائدہ نہیں جو اس نے اللہ کے ہاں اس کے خرچ کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں عبادات کے اندر اخلاص اور طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا، عبادات کی قبولیت کو امید رکھیں، اور نماز اس طرح پڑھیں جس طرح نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں پڑھ کر صحابہ اکرام کو سکھلائی۔ صحابہ اکرام نے بعد والے تابعین تبع تابعین کو سکھلائی کہ اس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔
شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور یہی نماز اگر ہماری درست نہ ہوئی تو میرے بھائی ہمارا باقی حساب کتاب بھی وہ نہ دیکھا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا، نہ تولا جائے گا۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا بلدا من مطمئن وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم واللف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان اللهم اصلح منسابا يصيرا اللهم اقم لهم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب